ईरान अमेरिका जंगबंदी मुआहदे को फाइनल करने का मिशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का सरकारी दौरा। तेहरान पहुंचने पर वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात में खत्ते में क़याम अमन और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी की कोशिशों का हिस्सा है। इस्माइल बकाई कहते हैं, तेहरान में पाकिस्तानी आला हुकाम की मौजूदगी फैसला कुन मरहले की निशानदेही है। ईरान जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए पाकिस्तान मुतहरिक। तेहरान में मौजूद वजीर दाखिला के यहाँ मुलाकातें। मोहसिन नकवी, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची, ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी, गवर्नर तेहरान जनरल मोहम्मद सादिक, वजीर ज़राअत गुलाम रजा नूरी से मिले। मोहसिन नकवी का सऊदी वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से टेलीफोन पर राब्ता। बाहमी ताउन, इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा बरादराना ताल्लुकात, खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए अहम करार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, हम मुआहिदे पर काम कर रहे हैं, प्लान बी भी मौजूद है। मार्को रूबियो ने ईरान के साथ डील को पहली तरजीह करार देते हुए कहा कि अमेरिका से मुआहिदे के लिए ईरान को फैसला करना है। उम्मीद करते हैं ईरान के साथ मुआहिदा तय पा जाएगा। यकीन है तेहरान अपने जोहरी अज़ाइम को तर्क कर देगा और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता। यूरेनियम अफजूदगी और आबनाए हुर्मुज़ के मसले को हल करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। ईरान ने मुज़ाकराती अमल के लिए नई सिफारती टीम का ऐलान कर दिया। पार्लिमानी स्पीकर बाकर कालिबाफ दोबारा मुज़ाकराती टीम के सरबराह मुकर्रर। बातचीत के अमल की क़यादत करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकराती टीम का नाम मेनाव 168 रखा गया है। रॉयटर्स के मुताबिक कतर ने मुमकिना मुआहदे पर काम करने के लिए मुज़ाकराती टीम तेहरान भेज दी। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है, इसे सख्त नुकसान पहुंचाया, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ईरान के साथ वही किया जो वेनेजुएला के साथ किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। इससे कबल ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान से अफजूदा यूरेनियम लेकर तबाह कर देंगे। इसे अफजूदा यूरेनियम की जरूरत नहीं, हम आबनाए हुर्मुज़ में टोल टैक्स नहीं चाहते। न्यूयॉर्क रैली में सदर ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप रैली से खिताब के दौरान अपनी जिंदगी की कहानी बता रहे थे कि अचानक बाज लोग चिल्लाए और कहा कि ट्रंप को यहां से निकाल दो। अमेरिकी सदर की तकरीर के दौरान कई बार लोगों ने उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश की। एक बार ट्रंप ने चिढ़कर कहा, अपने घर जाओ। अगर अमेरिका ने यूरेनियम की हवालगी का मुतालिबा किया तो कोई डील नहीं हो सकती। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमेरिका अफजूदा यूरेनियम से मुतालिक तफसीलात जानने की कोशिश करेगा तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान खलीज गहरी है। ये कहना मुश्किल है कि कुछ हफ्तों या महीनों में कोई मुआहिदा तय पा जाएगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में मरकजी सालिस है। मुज़ाकरात का महवर जंग के खात्मे पर है। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड मुस्ताफी। शौहर को हड्डियों के कैंसर की तशखीस के बायस इस्तीफा दिया। बरतानिया मीडिया ने मामले से वाकिफ शख्स का हवाला देते हुए दावा किया कि तुलसी गबार्ड को व्हाइट हाउस ने इस्तीफा देने पर मजबूर किया। सदर ट्रंप का कहना है, तुलसी गबार्ड 30 जून को ओहदा छोड़ देंगी। डेप्टी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ऑरवन लोकास अबूरी डायरेक्टर के फराइज अंजाम देंगे। तुलसी गबार्ड ने गुज़श्ता बरस फरवरी में जिम्मेदारियां संभाली थी। अमेरिका ने खुफिया UFO फाइलों का दूसरा बड़ा जखीरा अवाम के लिए जारी कर दिया। अमेरिकी वजीर जंग पीट हैक्सेट का कहना है कि इन दस्तावेजात, तस्वीर और वीडियोस ने बरसों से अवाम में कयास आराइयों को जन्म दे रखा था। वक्त आ गया कि अमेरिकी अवाम खुद हकीकत देखें। पेंटागन के मुताबिक जारी की गई 222 फाइलों में से एक अहम फाइल 116 सफ़हात पर मुश्तमिल है।
جس میں 1948 سے 1950 کے دوران نیو میکسیکو کے خفیہ فوجی مرکز سینڈیا میں ہوئی پراسرار سرگرمیوں کی تفصیل شامل ہے۔ عید کے موقع پر حکومت کا عوام کو ذرا سا ریلیف، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، پیٹرول 6 اور ڈیزل 6 روپے 80 پیسے فی لیٹر سستا، پیٹرول کی نئی قیمت 403 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر، 1 لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل 402 روپے 78 پیسے کا ہو گیا۔ وزارت پیٹرولیم کے مطابق عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود نرخوں میں کمی کی گئی، قیمتوں میں رد و بدل ایک ہفتے کے لیے کیا گیا ہے۔ دعا گو ہوں امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم ہو جائے۔ جو جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں وہ اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا کراچی میں شاہراہ بھٹو کے افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا ایران جنگ طویل ہونے سے دنیا بھر میں معاشی بحران آیا ہے۔ مشرق وسطی جنگ کے باعث پاکستان سمیت دنیا بھر کے عوام کی معاشی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جنگ بندی کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں۔ جنگ بندی سے ہی مہنگائی میں کمی آئے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت بیرون ملک پاکستانی مشنز کی کارکردگی سے متعلق اجلاس، سفارتی مشنز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار کا نتائج پر مبنی سفارت کاری پر زور، ہیڈ کوارٹرز اور بیرون ملک مشنز کے درمیان رابطہ مزید مضبوط بنانے کی ہدایت۔ اسحاق ڈار نے کہا خارجہ پالیسی اہداف سے مکمل ہم آہنگی یقینی بنانے کے لیے کوششیں تیز کی جائیں، محدود وسائل کے مؤثر استعمال اور زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کرنے پر زور۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ آئی ایم ایف کی ترجیحات کے عین مطابق ہوگا، مالیاتی اداروں کی تجزیاتی رپورٹ جاری، کم آمدنی والے تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس کی شرح میں کمی کی تجویز، کارپوریٹ سیکٹر کے لیے سپر ٹیکس میں مرحلہ وار کمی کی سفارش۔ رپورٹ کے مطابق امپورٹڈ گاڑیوں کی ڈیوٹی میں رد و بدل اور الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس میں کمی کا امکان ہے۔ بجٹ میں 445 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ ترکیہ اور پاکستان کی فضائی افواج میں تعاون، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ ترکیہ، ترک وزیر دفاع یاشر گولر اور فضائیہ کے سربراہ جنرل ضیاء جمال قادی اوگلو سے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بائیکو ٹیکنالوجی کے چیف ٹیکنالوجیز آفیسر سلجوق بار اختار نے بھی ایئر چیف مارشل سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کا دفاع، ایروسپیس ٹیکنالوجی اور جدید دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، مشترکہ فضائی مشقوں، تربیتی پروگرامز اور پیشہ ورانہ تبادلوں کو مزید فروغ دینے پر بات چیت کی۔ ترک فضائیہ کے سربراہ نے ترک پائلٹس کی تربیت میں پاک فضائیہ کے کردار کو سراہا۔ سلجوق سے ملاقات میں ڈرون ٹیکنالوجی، بغیر پائلٹ فضائی نظام اور جدید دفاعی ٹیکنالوجیز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک فضائیہ ہیڈ کوارٹرز آمد پر ایئر چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بلاول بھٹو کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے پہلی پورٹ بنانے کا اعلان، کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے پہلی KT پورٹ بنائیں گے، کاروباری طبقے کے ساتھ مل کر بڑے بڑے منصوبوں کو مکمل کر کے دکھائیں گے۔ سندھ کے عوام کے لیے صحت کی مفت سہولیات فراہم کی ہیں۔ بلاول بھٹو کی MQM پر بھی تنقید، کہا حکومت چاہے جمہوری ہو یا آمرانہ، MQM ہر حکومت کا حصہ ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو نے 39 کلومیٹر طویل شاہراہ بھٹو کا افتتاح بھی کر دیا، خود گاڑی چلائی، ٹول ٹیکس ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا خوشی ہے ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والے شہید ذوالفقار بھٹو کے نام پر یہ شاہراہ بنی۔ شہید محترمہ نے شاہراہ بھٹو کا خواب دیکھا تھا۔ شاہراہ بھٹو 6 لین پر مشتمل ہے، اس شاہراہ سے کراچی کے لوگ بھی مستفید ہوں گے۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنک کی تمام مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل، جیل میں قائم جوڈیشل کمپلیکس میں کیسز کی سماعت ہوئی۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے قتل اور منشیات کے مقدمات میں ملزمہ کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے سندھ پولیس کی تفتیش کو ناکافی قرار دیا۔ تفتیشی آفیسر کے مطابق گارڈن تھانے میں درج مقدمے میں ملزمہ کو جیل کسٹڈی کیا گیا۔ سیشن عدالت نے ڈیوٹی میجسٹریٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا۔ بورڈ بیسن اور ڈیفنس تھانے میں مقدمات میں ملزمہ پنکی کے رائڈرز کو گرفتار کیا۔ ادھر وفاقی تحقیقاتی ادارے نے لاہور سے 2 منشیات ڈیلرز کو حراست میں لے لیا۔
منی لانڈرنگ اور سائبر کرائمز کی تحقیقات کے لیے DIG ساؤتھ اسد رضا نے FIA کو خط لکھا تھا۔ خواتین کے استحصال میں ملوث کسی فرد کو نہیں بخشیں گے۔ کوئی فرد حیثیت، عہدے یا سیاسی روابط پر قطع نظر قانون سے بالاتر نہیں۔ اداکارہ مومنہ اقبال اور ثاقب چدر کے معاملے پر وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واضح کہا کہ ذاتی معاملے کو میرٹ اور قانون کے مطابق حل کیا جائے گا۔ ریاستی ادارے اپنے فرائض آزادانہ اور آئین و قانون کے مطابق انجام دیں گے۔ عورت کا استحصال کرنے کی کسی بھی کوشش کا سختی سے مقابلہ کیا جائے گا۔ ایران جنگ اور دیگر معاملات آڑے آ گئے۔ امریکی صدر بیٹے کی شادی میں شرکت نہیں کریں گے۔ ڈان جونیئر کی بیٹینا اینڈرسن کے ساتھ شادی ہفتے کو بہاماس میں ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیٹے کو مبارکباد کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ میرے لیے یہ وقت مناسب نہیں، فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ حکومتی حالات اور امریکہ سے محبت ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس اہم موقع پر وائٹ ہاؤس میں رہنا ضروری ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی گرین کارڈ کا حصول مزید مشکل بنا دیا۔ بیرون ملک سے ہی امریکہ میں مستقل رہائش کے لیے درخواست دینا ہوگی۔ USCIS کے ترجمان کا کہنا ہے امریکہ میں عارضی طور پر رہائش پذیر ایسے غیر ملکی افراد جو گرین کارڈ لینا چاہتے ہیں انہیں اپنے وطن واپس جا کر درخواست دینا ہوگی۔ نئی گائیڈ لائن میں جن نان امیگرنٹس کا ذکر کیا گیا ہے ان میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، عارضی ورکر اور سیاح شامل ہیں۔